قومی اسمبلی میں آج اہم قانون سازی کا امکان۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق حکومت ضمنی ایجنڈے کے ذریعے قومی اسمبلی میں آج اہم بل پیش کرے گی۔ آج قواعد معطل کر کے بل منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی تمام اراکین کو آج ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ بل پہلے وفاقی کابینہ سے منظور ہوگا، پھر قومی اسمبلی اور بعد ازاں سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اہم بل کی تفصیلات خفیہ رکھی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارہ جاتی قانون سازی ہے، کابینہ سے منظوری کے بعد تفصیلات سامنے آئیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ملکی موجودہ صورتحال سے متعلق امور زیر غور۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہریوں پر اضافی بوجھ کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن میں 15.51% اضافے کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ عوام کے لیے ڈیزل کی قیمت میں ریلیف، پیٹرول پھر مہنگا، ڈیزل 32 روپے 63 پیسے سستا، نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 97 پیسے اضافہ، 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں ریفائنریز نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ جنگ کی شدت کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی، توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں، توانائی میں خود کفالت کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف تباہ کن معاشی پابندیوں کا اعلان۔ ایران کو مکمل طور پر معاشی تنہائی کا شکار کرنے کی دھمکی۔ ایران کو معاشی سہارا دینے والے ممالک کو بھی سنگین نتائج کی وارننگ دے دی۔ کہتے ہیں دنیا تیل کی سمگلنگ سمیت ایران سے ہر قسم کا معاشی تعلق توڑ لے، ورنہ بڑے اقتصادی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کو شکست دینے میں اتحادی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایران نے مذاکرات کے کئی مواقع ضائع کر دیے۔ تاریخی اقدامات ایران کو مفلوج کر دیں گے۔ ایران کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کی بحری و فضائیہ تباہ کی جا چکی، ان کی فوجی فیکٹریز ملبے کا ڈھیر بنائی جا چکی ہیں۔ ایرانی کرنسی بے قیمت اور ملک انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ ایران کو اقتصادی جنگ کی دھمکیاں دینے والا امریکہ خود معاشی مشکلات کا شکار۔ امریکہ کا مجموعی عوامی قرض پہلی بار $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا۔ 30 ستمبر 2025 تک قرض $37.64 ٹریلین تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 2026 میں قرض پر سالانہ سود کی ادائیگی $1 ٹریلین تک پہنچ گئی، جو 2025 میں $970 ارب تھی۔ قرض اور سود کی لاگت کم کرنے کے لیے امریکی محکمہ خزانہ کا طویل مدتی بانڈز کی مارکیٹ میں مداخلت کا فیصلہ۔ بانڈز کی خریداری کی حد $2 ارب سے بڑھا کر $4 ارب کر دی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل چوتھے روز بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، گلیاں، بازار اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ گجرات جہلم اور شکر گڑھ میں بھی بادل خوب برسے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ گجرات میں بارش سے شہر ڈوب گیا، پانی گھروں میں داخل، گلیوں اور محلوں میں 2 فٹ تک پانی جمع۔ شکر گڑھ میں تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ادھر سوابی میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سوابی کے علاقے آزاد خیل میں دیوار گرنے سے باپ بیٹی جاں بحق، ماں اور بیٹا زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کب ہوں گے؟ تاریخ کا اعلان آج متوقع۔ الیکشن کمیشن اور حکومتی کمیٹی کی بیٹھک۔ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر مشاورت جاری۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے صوبائی حکومت سے مشاورت ضروری ہے۔ پنجاب حکومت نے مشاورت کے لیے صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی۔ ادھر الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ صوبائی حکومت نے 3 ہفتوں کا وقت مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے مہلت دیتے ہوئے سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملتان کی یونین کونسلز نمبر 3 اور 4 کی حلقہ بندی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن سمیت فریقین سے 25 اگست تک جواب طلب۔ جسٹس جواد حسن کے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ حلقہ بندی ووٹ کے حق کے تحفظ اور انتخابی عمل کی شفافیت کے مطابق ہونی چاہیے۔
حلقہ بندی محض نقشے پر حدود کھینچنے کا عمل نہیں، مقصد ووٹ کے حق کو تحفظ دینا ہے۔ ووٹ کی قدر میں عدم مساوات یا سیاسی جماعت کے حق یا مخالفت میں حلقہ بندی سے گریز کرنا ہے۔ درخواست گزار نے 29 جولائی 2026 کو جاری ڈیلیمیٹیشن اتھارٹی کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ معزز مہمان کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر باضابطہ دستخط کیے جائیں گے۔ دوسری جانب شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی بھی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کے مطابق شامی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر پاکستان پہنچے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اہم پیش رفت متوقع ہے۔ تحفظات دور نہ ہونے پر بلاول بھٹو کا نون لیگ سے تعاون ختم کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، آزاد کشمیر میں ہمیں الیکشن میں ہرایا گیا، نون لیگ کو متنازع الیکشن مبارک ہو۔ آزاد کشمیر الیکشن غیر متنازع ہوتا تو اچھا ہوتا، اگر آزاد کشمیر میں الیکشن ایک ساتھ ہوتے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی۔ مزید کہا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں یا نہیں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں کچھ کالا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، بہتر ہوتا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے حکومت خود یہ قدم اٹھاتی۔ بلاول کو دال میں جو کالا نظر آ رہا ہے اسے نکال باہر کریں گے، بلاول بھٹو کے تحفظات دور کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، آزاد کشمیر الیکشن شفاف تھے، صوبوں کے لیے کسی ترمیم کو لانے کا مجھے علم نہیں، صوبوں کے لیے 28ویں ترمیم کی کیا ضرورت ہے، آئین میں طریقہ موجود ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتراض نہیں، فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی بیک چینل اور سیاسی عمل کا نتیجہ نہیں، عدالت کے حکم پر بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا۔ پنجاب میں آئی ٹی کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں، دنیا میں ٹیکنالوجی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بہت آگے جا رہی ہے، پنجاب حکومت کا ہر محکمہ ٹیکنالوجی پر شفٹ ہو چکا ہے، صوبے کو ڈیجیٹل معیشت کا مرکز بنائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب کے کوتاہی برتنے والے افسروں پر سخت برہمی کا اظہار، شہروں اور دیہات میں اسٹاف ورکرز کی غیر حاضری کی رپورٹ کا سخت نوٹس، صفائی آپریشن میں کوتاہی اور گھپلے پر سخت ترین قانونی کارروائی کا حکم، گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی یقینی بنانے کی بھی ہدایت، ستھرا پنجاب ورکرز کو ہر ماہ 5 تاریخ سے پہلے ادائیگی